تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل من شرکائکم یہدی الی الحق قل اللہ یہدی للحق افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. خداوند عالم کا شکر ہے کہ پروردگار نے ان نفوس میں سے قرار دیا، اس کائنات کے ان انسانوں میں سے قرار دیا کہ جن کے لیے مشیت خدا یہ ٹھہری کہ خداوند عالم زمین کو سمیٹتے ہوئے ان انسانوں کو فرش عزا پر جمع کر دے. خداوند عالم کا شکر ہے کہ پروردگار نے ہمارے قلوب، ہمارے نفوس کے اندر وہ صلاحیتیں دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کے ذکر سے خود کی ہدایت کرتے ہوئے خود کو کربلا کے اس میدان میں داخل کر سکیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو پچھلے سال موجود تھے، آج ہم میں نہیں ہیں. خود بانی اعزاء جو اسی مقام پر کتنے سال خدمت کرتے رہے امام حسین علیہ السلام کے اس فرش عزا کو برپا کرنے میں، اور اس کے علاوہ کتنے اور ایسے مومنین ہیں کہ جو گزشتہ سالوں میں موجود تھے لیکن ابھی ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. کس قدر خداوند عالم کا لطف ہے، کس قدر پروردگار کی عنایت ہے کہ خداوند عالم نے وہ سانسیں عطا کی ہیں کہ جو محبت حسین میں چل سکیں. اس قدر خداوند عالم کا کرم ہے کہ پروردگار نے وہ دل کی دھڑکنیں عطا کی ہیں کہ جو فرش عزا پر دھڑک سکیں. عجیب غم ہے امام حسین علیہ السلام کا. انسان کس طرح سے ایک دم اس کائنات کو فرش عزا بنتے دیکھتا ہے. اس قدر عجیب غم ہے کہ جو صاحب غم ہیں فرش عزا پر خود وہ آنسو پونچھنے کے لیے آتے ہیں. اس قدر عجیب غم ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ مشیت پروردگار یہ ٹھہری ہے کہ کائنات کا ہر غم بھلا دیا جائے گا لیکن غم حسین ہمیشہ زندہ رہے گا. اس قدر حسین غم ہے امام حسین کا کہ جو ہر سال ہمارے نفوس کو ایک مرتبہ پھر کربلا کی طرف متوجہ کر کے بتاتے ہیں کہ نہیں، جس یزید نے کوشش کی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو 61 ہجری میں ایک بیابان میں قتل کر دیا جائے، وہ ہر محرم میں یزید کو ہر میدان میں دفن کر دیتا ہے. کس قدر شکر ہے خداوند عالم کا کہ پروردگار نے کسی اور کو نہیں بلکہ ہمارے قلوب کو چنا ہے کہ اس غم سے استفادہ کرتے ہوئے اس کائنات کی ہدایت کا بندوبست کیا جا سکے. ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ چونکہ مقدماتی مجلس ہے، چاہوں گا کہ ہم لوگ اپنے موضوع کے قریب ہو سکیں، اس کو سمجھ سکیں. ایک دفعہ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھیں محمد و آل محمد. ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ کوئی ایک ایسا موضوع انتخاب کیا جائے کہ جو ہماری زندگیوں کے اندر ہمیں امام حسین علیہ السلام کی ذات سے قریب تر کر دے. ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ایک ایسا موضوع انتخاب کیا جائے جو علمی بنیادوں پر استوار ہو، ایک ایسا موضوع کہ جس کے نتیجے میں انسان اپنی معرفت کے زینوں کو ٹاپتا ہوا خداوند عالم کا قرب حاصل کرے اور مقام عبودیت تک پہنچ جائے. وہ مقام کے جو کربلا کے اصحاب کو نصیب ہوا، وہ مرتبہ کے جو اصحاب باوفائے امام حسین کو نصیب ہوا. جس طرح سے گزشتہ سالوں میں آپ لوگوں کی خدمت میں عاشورہ سے متعلق ذکر کرتے رہے، اس سال چاہیں گے کہ خود ہدایت کا عنوان، خود ہدایت کو سمجھا جائے، ہدایت الہی کو سمجھا جائے. پروردگار جو
ہدایت کرنا چاہ رہا ہے انسان کی، اس کو سمجھا جائے۔ ہدایت ہوتی کیا ہے؟ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ کیا آیا ہر انسان کو واقعاً ہدایت کی ضرورت ہے بھی یا نہیں ہے؟ خداوند عالم نے، توجہ سے جملے سنیے گا، خداوند عالم نے اس کائنات کو کن کے ذریعے سے وجود عطا کیا۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ خداوند عالم نے اس کائنات کو کن کے ذریعے سے وجود عطا کیا، جس طرح سے پروردگار قرآن میں بھی فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ خداوند عالم کا امر یہ ہے کہ جب بھی پروردگار کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ بس کہا کن، جیسے ہی کہا کن، بس یہ کن مشیت پروردگار نے اس کن کے ذریعے سے اس کائنات کو وجود عطا کیا۔ یا اس طرح سے کہیں کہ یہ جو وجود ہے وہ کوئی بھی موجود ہو، وہ چاہے جمادات ہوں، وہ چاہے نباتات ہوں، وہ چاہے حیوان ہو، وہ چاہے انسان ہو، وہ چرند ہوں، پرند ہوں، آسمان ہو، چاند ہو، ستارے، سورج، کچھ بھی ہو، خداوند عالم نے اس کائنات میں جس شے کو وجود عطا کیا اس کا مقدمہ کن ٹھہرا۔ توجہ سے سنیے گا، درود پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ آپ تمام کی اذہان عالیہ کا امتحان ہے اور توسل کروں گا امام حسین علیہ السلام سے کہ ان تمام معروضات کو آپ لوگوں کی خدمت میں پہنچا سکوں۔ وہ تمام رزق جو مائدہ اہل بیت سے چننے کا موقع ملا، جو اپنے اساتذہ سے سیکھنے کا موقع ملا، جو خداوند عالم کی بارگاہ سے اس غذا کو چننے کا موقع ملا، آپ لوگوں تک منتقل کر سکوں۔ ایک دفعہ پھر بھی بلند آواز سے درود پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ تو مقدمہ ہمارے پاس کن ٹھہرا۔ خداوند عالم نے کن کہا، جیسے ہی کن کہا، یہ جمادات، یہ نباتات، یہ حیوان، یہ انسان، یہ نور، یہ چاند، یہ آسمان، یہ پھول، یہ پودے، یہ خوشبو، ہر شے خداوند عالم نے اس کن سے اس کو وجود عطا کیا۔ جب پروردگار نے اس کن سے وجود عطا کیا تو یہاں پر جب ہم لوگ تین حصوں میں موجود کو تقسیم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس جمادات ہیں، ایک نباتات ہیں، ایک حیوانات ہیں۔ ہم نے جب کہا کہ یہ جو جمادات ہیں یہ وہ مخلوق ٹھہری، توجہ سے سنیے گا، یہ وہ مخلوق ٹھہری کہ جو اپنے ارادے سے کوئی بھی عمل انجام نہیں دے سکتی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ متحرک نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں ترقی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر رشد نہیں ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو اس کائنات میں ہے وہ سب کا سب خداوند عالم کی تسبیح بجا لا رہا ہے۔ اس کائنات میں خداوند عالم نے جس کو بھی خلق کیا ہے، حتیٰ آپ ایک پتھر کو دیکھتے ہیں کہ جو کئی سالوں سے ایک ہی مقام پر موجود ہے، وہ بھی خداوند عالم کی تسبیح بجا لا رہا ہے۔ اور اس کو تسبیح بجا لانے کا طریقہ بھی اگر کسی نے سکھایا ہے تو وہ نور آل محمد ہے، وہ کوئی اور نہیں۔ اگر ملائکہ نے بھی تسبیح سیکھی تو اہل بیت سے، اگر پتھر جمادات بھی خداوند عالم کی تسبیح بجا لانا سیکھ رہے ہیں تو اہل بیت سے، خداوند عالم کی تسبیح بجا لا رہے ہیں جمادات، لیکن اپنے ارادے سے حرکت نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک پتھر اپنے ارادے سے خود کے اندر رشد پیدا کرے، ایک ایسا نمو پیدا کرے کہ جس کے نتیجے میں وہ پتھر بڑھتا چلا جائے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں ایسا ضرور ہے، توجہ سے جملہ سنیے گا، آپ لوگوں کی نظر کر رہا ہوں، ہاں ایسا ضرور ہے کہ بعض پتھر ایسے ہیں کہ جیسے جیسے مرتبہ وجودی کے اعتبار سے اہل بیت کی ولایت کا اقرار کرتے چلے گئے، خدا ان میں خاص اثر ڈالتا چلا گیا۔ ایسا جو کیا آپ لوگوں نے، بس اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے جمادات بھی موجود ہیں۔ بھئی کیوں کہا کہ مومن کی علامات 5 ہیں، اور ان 5 علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ عقیق کی انگوٹھی اس کے دائیں ہاتھ میں ہوگی۔
کیوں امام علیہ السلام آ کر عقیق کے پتھر کی اتنی اہمیت بیان کر رہے ہیں؟ امام علیہ السلام سے ہی پوچھا گیا، کہا کیونکہ یہ عقیق ایک ایسا پتھر ہے کہ جس نے سب سے پہلے میرے جد علی کی ولایت کا اقرار کیا تھا۔ خداوند عالم نے اسی پتھر میں ایک ایسا اثر ڈال دیا، کہا کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی ہوگی۔ بس ابھی جہاں پر بھی تلاش کرنا شروع کیا، چونکہ پہلا زمانہ ایک ایسا گزرا ہے کہ جہاں پر اس قدر سختی تھی، اس قدر پریشانی تھی کہ مومن کی علامت کا معلوم ہی نہیں ہوتا تھا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ مومن کون ہے۔ تقیہ کا دور تھا، ظلم کا دور تھا، پریشانی کا دور تھا۔ امام علیہ السلام نے اب علامات بھی ایسی بنانی شروع کی ہیں کہ جو خود اس ولایت کے اقرار سے وابستہ ہو۔ جیسے جیسے وابستگی بڑھتی چلی گئی، ویسے ویسے محبت بڑھتی چلی گئی۔ اب جو دیکھتا تھا کہ اس کے داہنے ہاتھ کے اندر عقیق کی انگوٹھی ہے، کہا یہ کوئی اور نہیں، یہ علی کا چاہنے والا ہے۔ کیسے نسبت بنتی چلی گئی۔ بس کہنے کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس خداوند عالم نے اس کن سے جو مقدمہ بنا وجود کا، توجہ سے سنیے گا، ساتھ ساتھ چلیے گا، یہ جو مقدمہ بنا وجود کا، اس کن کے ذریعے سے جب جمادات آئے، لیکن جمادات کے اندر ایسا ہوا کہ ارادے کے ذریعے سے کہیں پر بھی نمو نہیں ہے، بڑھاؤ نہیں ہے، وہ بڑھتا نہیں ہے، لیکن تسبیح موجود ہے۔ اگر اسی مرتبہ وجودی سے آگے بڑھے، خداوند عالم نے دوسرا جو وجود عطا کیا وہ نباتات کا۔ نباتات نمو رکھتے ہیں، متحرک ہیں اور نمو بھی رکھتے ہیں، جس طرح سے ہم لوگ اس کائنات کے اندر مشاہدہ بھی کرتے ہیں۔ نباتات پہلے کس طرح سے ایک دانے کو زرخیز زمین کے اندر بویا جاتا ہے اور کس طرح سے وہ خوشہ بنتا ہے، کس طرح سے درخت بنتا ہے، کس طرح سے پھل دیتا ہے، کس طرح سے اس پھل میں ذائقہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہتا چلوں کہ روایات میں ملتا ہے کہ یہ پھلوں کا ذائقہ بھی کسی اور وجہ سے نہیں ہے، جو پھل جتنا اقرار کرتا چلا گیا اتنا خداوند عالم اس میں ذائقہ ڈالتا چلا گیا۔ بس پتہ یہ چلا کہ ہمارے پاس نمو ہے، لیکن یہاں پر بھی ارادہ نہیں ہے، یہاں پر نمو بڑھاؤ ہے۔ یہی کن جب وجود عطا کیا حیوان کو، اب یہاں پر ارادہ بھی آ گیا اور شہوت بھی آ گئی۔ اب آپ حیوان کو دیکھ لیجئے، ایک حیوان اگر درندہ ہے تو وہ اپنے ارادے سے، کہ جب اس کو بھوک لگتی ہے وہ اپنے ارادے سے کسی دوسرے جانور کو چیر پھاڑ لیتا ہے، اس کے گوشت سے استفادہ کرتا ہے، اس کو کھاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی بھیڑ ہے، بکری ہے، تو اپنے ارادے سے جیسے ہی اس کو بھوک لگی ہے، جیسے اس کو تشنگی محسوس ہوئی ہے، جیسے اس کو گرسنگی محسوس ہوئی ہے، اس نے ساتھ ہی ان پودوں سے، نباتات سے استفادہ کیا اور اپنے آپ کو سیر کر لیا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہے۔ بس یہاں پر ارادہ بھی آ گیا، یہاں پر حرکت بھی آ گئی، یہاں پر نمو بھی آ گیا۔ لیکن ایک ایسا مرتبہ وجودی ہے کہ جہاں پر جیسے ہی خداوند عالم نے عقل کا اضافہ کیا تو کہا یہ وہ ہے کہ جس کو میں انسان بنا کر خلق کر رہا ہوں۔ ایک ایسا مرتبہ وجودی کہ جہاں پر ہمارے پاس ارادہ بھی ہو، جہاں پر ہمارے پاس اختیار بھی ہو اور جہاں پر ہمارے پاس عقل بھی ہو۔ جیسے ہی عقل داخل ہوئی ہے، ساتھ ہی یہ وجود انسان قرار پایا۔ جیسے ہی یہ وجود انسان قرار پایا، اب توجہ سے سنیے گا، آپ کو واپس اپنے موضوع کی طرف لے کر آتا ہوں، ہدایت کی طرف لے کر آتا ہوں۔ اب جیسے ہی عقل کا اضافہ کیا، ان میں سے پہلے والے مراتب میں سے کسی ایک مرتبہ وجودی نے بھی یہ خواہش نہیں کی ہے کہ میں اس پستی سے نکل کر اپنے مرتبے کو بڑھاتا ہوا اگلی منزل میں پہنچ جاؤں۔ کبھی کسی پتھر نے یہ خواہش کی ہے کہ وہ پودا بن جائے؟ کبھی کسی پودے نے یہ خواہش کی ہے کہ وہ حیوان بن جائے؟ کبھی کسی درندے نے یہ خواہش کی ہے کہ وہ گل خوار بن جائے، وہ پودے کھانا شروع کر دے؟ جیسے ہی اس عقل نے آ کر اپنا عمل شروع کیا ہے، ساتھ ہی یہ انسان جو نہیں تھا وہ بننا چاہنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے خدا مانو، انا ربکم الاعلی۔ اس نے چاہا کہ مجھے خدا مانا جائے۔ مسیلمہ کذاب نے چاہا کہ مجھے نبی مانا جائے۔ جیسے ہی اس ارادے، اختیار اور عقل بے مہار ہوئی ہے، اس بے مہار ہونے کے نتیجے میں اس سے پہلے جتنے بھی مرتبہ وجودی تھے، کسی ایک نے بھی اس مرتبہ بالا میں آنے کی کوشش نہیں کی۔
لیکن انسان ایک ایسا وجود ٹھہرا کہ جیسے ہی اس کے پاس عقل آئی ہے، اس نے چاہا کہ اس سے جو بلند مرتبہ وجود ہے اس طرف ترقی کرتا ہوا اس مرتبے کو حاصل کر لے۔ اس سرکش گھوڑے کو مہار کرنے کے لیے وہ جو مہار ہے اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ وہ جو لگامیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے اس سرکش عقل کو مہار کیا جاتا ہے، ان لگاموں کو ہدایت کہتے ہیں۔ اگر ایک انسان، توجہ سے جملہ سنیے گا، آپ لوگوں کی نظر کر رہا ہوں، اگر ایک انسان اپنے اس سرکش عقل کی مہاروں کو کسی ایسے کے ہاتھ میں دے دے کہ جس کو تھامنے کے لیے خدا نے اس کو اس کائنات میں بھیجا ہو، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو مکتبہ امامت میں ہدایت پا گیا۔ اگر ایک انسان کی عقل کی مہاریں کسی اور کے پاس نہ ہو بلکہ اس کے پاس ہو کہ جس کو خدا بند عالم نے ہادی بنا کر بھیجا ہے، تو وہ کہیں بھٹکتا نہیں ہے، اس کو وہ ہادی برحق پوری کائنات سے جمع کر کے کربلا کے میدان میں لے آتا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہدایت کہتے کسے ہیں؟ ہدایت حدود سے ہے۔ ہدایت یعنی ایک انسان جہاں پر جس مقام پر جا کر خود کو آرام دہ محسوس کرتا ہے، اس مقام کو کہ جہاں جا کر انسان اپنے نفس کے اندر اطمینان محسوس کرتا ہے، اس مقام کو انسان کے لیے مقام ہدایت کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے کربلا میں کسی بھی انسان میں کوئی بھی اضطراب موجود نہیں تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ کربلا میں کوئی غلام ہو اور مضطرب ہو، کوئی مفسر قرآن ہو اور مضطرب ہو، ایسا نہیں تھا۔ کربلا میں ہر انسان کی عقل کی لگامیں کسی اور کے پاس نہیں تھیں بلکہ مصباح الہدا کے پاس تھی۔ اس کی عقل کی لگامیں اس ذات کے پاس تھیں کہ جس کے بارے میں رسول خدا فرماتے دکھائی دیتے ہیں کہ یہ ہدایت کا چراغ ہے۔ اب جب ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھی یہ بتاؤ کہ مجلس بپا کرنے کی ضرورت کیا ہے، توجہ سے سنیے گا عزیزو، مقدمے کی مجلس ہے، چاہوں گا کہ آج مقدمہ طے کریں تاکہ کل سے ہم لوگ اپنے موضوع میں داخل ہو جائیں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ ہم سے کہا جاتا ہے نا کہ بھئی یہ مجلس بپا کرنے کا کیا فائدہ، کیوں انسان امام حسین علیہ السلام کی مجلس بپا کرے؟ بھئی آپ اگر سادے طریقے سے امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہی پہنچانا چاہ رہے ہیں، توجہ سے جملے سنیے گا، ضائع مت کریے گا۔ اگر آپ امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، ان کا پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں، تو کیوں نہیں ایک سیمینار کر لیتے؟ کیوں نہیں ایک ایسے مقام پہ سب کو اکٹھا کر لیتے، وہاں پر امام حسین علیہ السلام کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیں؟ کیوں آپ ایسا کام نہیں کرتے کہ جس کے نتیجے میں امام حسین علیہ السلام کا پیغام ایک سیمینار کی شکل میں، کیوں اتنے جلوس، کیوں اتنی مجالس، کیوں اتنے فرش ازا، کیوں گلی گلی فرش ازا، کیوں ہر جگہ پہ فرش ازا، ہر گھر میں فرش ازا، ہر امام بارگاہ میں فرش ازا، کیوں اس طرح سے سارے جمع ہوتے؟ حالات اچھے نہیں ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں، دہشت گردی کا خطرہ ہے، کتنی سیکیورٹی حکومت کو پرووائڈ کرنی پڑتی ہے، کتنی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، کتنے مسائل سے گزرنا پڑتا ہے۔ انسان اپنی جان کی ہتھیلی، اپنی جان کو ہتھیلیوں پہ رکھ کے باہر نکلے کہ کہیں پر کسی دہشت گردی کا سامنا نہ ہو جائے، کہیں پر کوئی مسئلے کا شکار نہ ہو جائے۔ ان سب کو صرف ایک جواب دے دینا کافی ہے کہ ہم یہاں پر جمع ہو کے اس کائنات کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری عقل کی لگامیں کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، حسین کے ہاتھ میں ہیں۔ ہم صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، اگر تم بھی یہ چاہتے ہو کہ ہدایت پا جاؤ اس کائنات کے اندر، اگر ہدایت پانے کے لیے کہیں پر بھی کسی کو بھی ڈھونڈنا شروع کرو گے تو تمہیں لسان رسول سے زیادہ سچا کوئی نہیں دکھائی دے گا کہ جو یہ فرماتے ہیں
کہ ان الحسین مصباح الہدا، کہ میرا بیٹا حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ دیکھو اگر تم کسی ظلمتوں میں، کسی تاریکیوں میں خود کو کھو بیٹھے ہو تو دیکھو گمراہ مت ہونا، حسین کے چراغ سے تمہارے لیے راستہ بھی واضح ہو جائے گا، ہدف بھی واضح ہو جائے گا، تمہیں خداوند عالم اس مقام تک لے جائے گا جو کہ مقام عبودیت ہے۔ ہدایت کیوں؟ تاکہ انسان مقام عبودیت تک پہنچ جائے۔ اسی موضوع کے لیے آپ کی خدمت میں سورہ یونس کی 35ویں آیت کا انتخاب کیا۔ قل، پروردگار کیا فرماتا ہے؟ یہ پیچھے بینر کے اوپر ان لوگوں نے لکھوائی بھی ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ کیا آیا تمہارے شریک ہیں، تمہارے ساتھی ہیں کہ یہدی الی الحق، کہ جو حق کی طرف ہدایت کریں گے؟ کیا آیا یہ تمہارے ساتھی ہیں؟ خداوند عالم اس آیت کو شروع ہی قل سے کرتا ہے، توجہ سے سنیے گا، توجہ سے۔ پروردگار فرماتا ہے قل، اے حبیب آپ کہہ دیجئے، اے حبیب آپ کہہ دیجئے۔ میں سب سے پہلے تو سوال ہی یہ کروں گا کہ کیا آیا کسی آیت کو ایسا ہے کہ رسول خدا نے خود اپنی طرف سے کہا ہو؟ کسی آیت کو اپنی طرف سے نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا تھا قل، اے حبیب آپ کہہ دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں کہ جو رحمان اور رحیم ہے۔ قل الحمدللہ رب العالمین، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ بس جتنی بھی آیات ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قل کلمے سے شروع ہو، لیکن تمام کی تمام آیات قل کلمے سے شروع نہیں ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی آیت سے پہلے قل کا کلمہ موجود ہے، یہ فعل امر موجود ہے، تو یہ بتلا رہا ہے کہ اس کے مابعد آنے والا کلام کوئی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ بھئی کہا نا قل لا اسألکم علیہ اجر، ہم آپ سے کسی بھی قسم کا کوئی اجر نہیں مانگتے، الا المودۃ فی القربہ، مگر کہ آؤ اور میری قرابت داروں سے محبت کرو، مودت کرو۔ بس یہاں پر یہ بتا رہا ہے قل کا کلمہ بتا رہا ہے کہ اس کے مابعد جو ہمارے پاس آیت ہے، جو سینٹنس ہے، جو جملہ ہے، اس کی ایک خاص اہمیت ہے۔ بس یہاں پر بھی پروردگار جب شروع کر رہا ہے سورہ یونس کی 35ویں آیت تو کیا فرما رہا ہے؟ قل، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ یہ جو آپ کے شریک ہیں کیا آیا یہ حق کی جانب ہدایت کریں گے؟ اس طرح کے استفہام کو ہم کہتے ہیں کہ یہ استفہام انکاری ہے، کہ پروردگار یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ جو تمہارے شریک ہیں، یہ جو تمہارے ساتھی ہیں، یہ ہدایت کی طرف رہنمائی کر ہی نہیں سکتے۔ بس کیا کریں؟ آگے سے سوال کیا جا سکتا ہے، بس کون ہے کہ جو حق کی طرف رہنمائی کرے گا؟ ایک مرتبہ دوبارہ سے پروردگار فرماتے ہیں قل، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ یہدی للحق، کہ پروردگار ہے کہ جو حق کے لیے ہدایت کرتا ہے۔ توجہ سے سنیے گا، پہلے کیا کہا؟ الی الحق، حق کی جانب ہدایت ہے، لیکن جب اللہ کا کلمہ استعمال ہوا کہ حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ یہدی للحق، خداوند عالم حق کی جانب رہنمائی نہیں کرتا، بلکہ پروردگار حق کا مالک ہے۔ جب پروردگار حق کا مالک ہے تو اب جس طرف بھی ہدایت ہوگی آگے کوئی اور ذات نہیں، خداوند عالم دکھائی دے گا۔ پروردگار یہ کہتا ہے کہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہے کہ جو حق کی جانب ہدایت کرتا ہے۔ اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے کہ جو حق کی جانب ہدایت کرتا ہے احق ان یتبع، وہ زیادہ حقدار ہے اس چیز کے کہ اس کی اتباع کی جائے، نہ کہ وہ شخص کہ جو ہدایت یافتہ نہیں ہے بلکہ اس کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ توجہ سے سنیے گا، یہاں پر دو گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ وہ ہو گیا کہ جو خداوند عالم کی طرف سے ہدایت لے کر حق پر، حق کے لیے، حق کی جانب ہدایت کے لیے مبعوث کیا گیا، اور ایک گروہ وہ ہو گیا کہ جو انہی ذات سے حق کی جانب ہدایت لیتا ہے۔ پروردگار اس آیت میں فرما رہا ہے کہ ان سے ہدایت مت لینا کہ جن کی ہدایت کی گئی ہے،
بلکہ ان سے ہدایت لینا کہ جن کو اسی حق پر حق کے لیے حق کی جانب ہدایت کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ فرق سمجھ آیا آپ لوگوں کو؟ خداوند عالم فرما رہا ہے کہ دیکھو دو گروہ ہیں، ایک گروہ وہ ہے کہ جس کی ہدایت کے اوپر خلقت نہیں ہے، اس کو خلق نہیں کیا گیا ہدایت پر، اس کو اس کائنات میں بھیجا گیا تاکہ وہ کسی ایسے سے ہدایت لے سکے کہ جس کو حق پر حق کے لیے خلق کیا ہو۔ جب کسی کو حق پر حق کے لیے حق کی جانب ہدایت کی خاطر اس کائنات میں مبعوث کیا ہے، بس کسی ایرے غیرے کے پاس نہ جانا۔ اگر چاہتے ہو کہ خداوند عالم سے اس حق کی جانب ہدایت لے لو تو کسی اور در پہ نہ جانا، باب مدینۃ العلم سے مدینۃ العلم میں داخل ہو جانا۔ بلند آواز سے درود پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ کیا آپ لوگوں نے؟ بس خداوند عالم کتنا واضح پیغام دے رہا ہے اس آیت کے اندر۔ ہر ایک سے ہدایت مت لینا، کسی ایرے گہرے کے پاس مت جانا۔ بس اگر ہدایت لینی ہے، اگر چاہ رہے ہو کہ اپنے آپ کو کسی ایسی جگہ پہ پہنچا لو کہ جہاں پر تمہیں سکون مل جائے، تو مثل کمبر کسی ایسے گھر میں آ جانا اور وہاں کی غلامی کا انتخاب کر لینا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کسی ایسے مقام پر تم آ جاؤ کہ جتنی مرضی تمہارے پاس دولت ہو، جتنا مرضی مرتبہ ہو، جہاں مرضی کی شہزادی ہو، لیکن اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارے بھی عطا کرنے سے پروردگار آیات کا نزول کرے تو مثل فضا کنیزی اختیار کر لینا۔ بس کسی اور گھر پہ مت جانا، کسی اور طرف جا کے ہدایت کا بندوبست نہ کرنا، بلکہ اس جگہ پر جانا کہ جہاں پر تمہیں ہدایت برحق مل جائے، جس کو خداوند عالم نے ہدایت ہی کے لیے خلق کیا ہو۔ فما لکم کیف تحکمون، خداوند عالم آخر آیت میں کہتا ہے کہ کیا کر رہے ہو جب میں نے تمہیں ایک ایسی ذات دی ہے کہ جس کے بارے میں رسول خدا یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ علی مع الحق والحق مع علی، کہ علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہیں، تو کیوں کہیں اور چلے گئے؟ فما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تمہیں، کیوں اس طرح کے فیصلے کر رہے ہو، کیوں ایسا حکم لگا رہے ہو، کیوں نہیں اس مقام پر آ رہے کہ جہاں پر خداوند عالم نے دونوں طرف سے حق کو محفوظ کیا ہو۔ یہاں پر ایک بڑا خوبصورت نقطہ بیان کرتے ہیں آیت اللہ وحید خراسانی سے، درود پڑھے محمد و آل محمد۔ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جہاں پر رسول خدا نے یہ فرمایا نا کہ علی مع الحق والحق مع علی، کہ علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہیں، تو ایک ہی دفعہ کہہ دینا کافی تھا کہ علی مع الحق، کہ علی حق کے ساتھ ہیں۔ دو دفعہ کیوں کہا پھر کہ علی حق کے ساتھ؟ اور جب ہمارے پاس یہ ایسی طرفین ہیں کہ جہاں پر ایک کا ذکر دوسرے کے لیے کافی ہے، یعنی اگر میں یہ کہوں کہ میں آپ کا بھائی ہوں تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ میرے بھائی ہیں، یا اگر کسی سے کہا جائے کہ یہ میرے فرزند ہیں تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ان کا والد ہوں، یہ کہہ دینا کافی ہے کہ یہ میرے فرزند ہیں، یا یہ کہہ دینا کافی ہے کہ یہ میرے والد ہیں، یہ کہہ دینا کافی ہے کہ یہ میرے بھائی ہیں، یہ میری بہن ہے، دوسری طرف کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو کیوں اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا کہ علی مع الحق والحق مع علی، کیوں نہیں کہہ دیا علی مع الحق کہ علی حق کے ساتھ ہیں؟ دو دفعہ دوبارہ کیوں انہی طرفین کو ذکر کیا؟ بیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں چونکہ شاید خداوند عالم کی مشیت یہ ٹھہری ہو کہ اگر حق کی بات ہے تو ابتدا بھی علی سے ہو اور انتہا بھی علی سے ہو، اگر ابتدا بھی علی سے ہے اور انتہا بھی علی سے ہے اور حق کو محفوظ کرنا ہے تو دونوں طرف اگر علی ہیں تو حق محفوظ رہے گا، اور اگر ایک طرف ہیں تو ممکن ہے کہ حق اس طرح سے محفوظ نہ رہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ خداوند عالم نے انسان کو یہ کہا ہے کہ حق اس سے لینا ہے کہ جس کو خداوند عالم نے حق پر حق کے لیے خلق کیا ہو۔ اگر خداوند عالم نے کسی کو حق پر
حق کے لیے، حق کی جانب رہنمائی کرنے کے لیے اس کائنات میں مبعوث نہیں کیا، بلکہ وہ خود محتاج ہدایت ہے، تو خداوند عالم اس قرآن کی آیت میں کہتا ہے کہ وہ اس چیز کا حقدار نہیں ہے، سزاوار نہیں ہے کہ اس کی اتباع کی جائے۔ بس اگر اتباع کرنی ہے تو اس کی کرو کہ جس کو خداوند عالم نے اس مرتبہ وجودی پر خلق کیا ہے۔ ایک انسان کو کیوں ہدایت کی ضرورت ہو؟ توجہ سے سنیے گا۔ کیوں میں کسی ایک ایسے مقام پر پہنچنا چاہتا ہوں؟ کیوں میں اپنی عقل کی لگاموں کو کسی ایسے امین ہاتھوں میں دینا چاہتا ہوں کہ جس کے نتیجے میں میری ہدایت یقینی ہو جائے؟ ایک روایت ذکر کرتے ہیں کمال الدین میں شیخ صدوق، توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس روایت سے نتیجہ نکال سکیں۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ ایک بڑی معروف کتاب ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ کی، کمال الدین و تمام النعمہ۔ اس میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے متعلق جتنی بھی روایات ہیں وہ تقریباً انہوں نے اس کتاب کے اندر جمع کی ہیں، شیخ صدوق نے اس کتاب کے اندر جمع کی۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ اس میں بعض انبیاء کے ساتھ حجت خدا کی، زمانے کے امام کی شباہت کو ذکر کرتے ہیں۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر میں ایک روایت نقل کرتے ہیں چھٹے امام سے، کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سال تبلیغ کی، توجہ سے سنیے، 900 سال تبلیغ کی، 2500 سال حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ہے، جن میں 900 سال تبلیغی دور ہے۔ اس 900 سال کو 300 سال میں تقسیم کیا گیا۔ جب پہلے 300 سال گزرے، حضرت نوح علیہ السلام مسلسل تبلیغ فرما رہے ہیں، مسلسل خداوند عالم کی طرف ان کو بلا رہے ہیں، ترویج کر رہے ہیں، وحدہ لا شریک کی جانب آ جاؤ، آ جاؤ، خداوند عالم کو ایک مان لو، مت خود کو گمراہ کرو، مت خود کو گڈھائی کے اندر ڈالو، مت خود کو گمراہی کی طرف لے جاؤ، آؤ میں تمہیں ہدایت کی طرف دعوت دیتا ہوں، آؤ ہدایت کی طرف آ جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب 300 سال تبلیغ کی تو اس کے بعد جب لوگ مومن نہیں ہوئے، لوگ مسلمان نہیں ہوئے، توحید پرست نہیں ہوئے، تو حضرت نوح اس علاقے سے باہر آ گئے۔ جب باہر آئے تو آ کے خداوند عالم سے ان کے لیے بد دعا کرنی چاہیے۔ جیسے ہی بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو 7ویں آسمان سے، روایت کہہ رہی ہے 7ویں آسمان سے 2 فرشتے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ اے نوح، خداوند عالم نے آپ کو بہت بلند درجہ عطا کیا ہے، پروردگار نے آپ کو اولو العزم بنایا ہے، خداوند عالم نے آپ کو اس قوم کے حوالے کیا تاکہ آپ ان کی ہدایت کر سکیں، آپ ان کے لیے بد دعا نہ کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے ان کی بات مان لی اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کرتا۔ وہ دونوں فرشتے 7ویں آسمان پہ واپس چلے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام واپس اپنی قوم پہ آ گئے۔ جیسے ہی اپنی قوم پہ آئے، اس قوم کے لوگوں نے جب دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام واپس پلٹ آئے ہیں تو حضرت نوح کو ایسی ضرب لگائی، اتنا مارا کہ 3 دن کے لیے بے ہوش ہو گئے، مسلسل خون بہہ رہا ہے۔ اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام کو خداوند عالم نے شفا عطا کی اور 300 مزید سال تک ان کے درمیان تبلیغ کرتے رہے، ان کے ہدایت کا بندوبست کرتے رہے، کوشش کرتے رہے کہ ان کی ہدایت ہو جائے۔ جب 300 سال تک دوبارہ سے ہدایت نہ ہو سکی تو دوبارہ سے اس جگہ سے باہر آئے اور نفرین کے لیے، بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ابھی جب بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو 6 آسمان سے 2 فرشتے دوبارہ سے نازل ہوئے اور روایت کہتی ہے کہ فرشتوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں نصف روز لگا ہے، ہمیں نصف دن لگ گیا ہے کہ ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ سے یہ درخواست کر سکیں کہ آپ لوگوں کے اس طرح سے نفرین نہ کریں، ان کے لیے بد دعا نہ کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ اس قوم نے کیا کیا ہے؟ تم نے دیکھا نہیں کہ میں جب ان کے لیے بد دعا نہیں کی اور ان تک واپس گیا تو کس طرح سے انہوں نے میرے ساتھ برتاؤ کیا؟ 3 دن تک میں بے ہوش رہا، 3 دن تک میں پریشان رہا، کیا آیا تم نے یہ سب دیکھا نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ ہمیں آدھا دن لگ گیا اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ دوبارہ سے صرف نظر کریں اور تجدید نظر کرتے ہوئے ان کے لیے بد دعا نہ کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان دونوں فرشتوں کی دوبارہ سے بات مانی اور وہ 6 آسمان پہ واپس چلے گئے۔
حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس واپس آئے. چند جو مومن ہوئے, چند جو مسلمان ہوئے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے, وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں اے نبی خدا, خداوند عالم کے اتنے برگزیدہ نبی ہیں, آپ کیوں نہیں پروردگار سے کہتے کہ خداوند عالم ہمارے لیے فرج اتار دے. توجہ سے سنیے گا, ہمارے لیے مدد اتارے, ہمارے لیے فرج اتار دے, ہمارے لیے ایک ایسی ذات کا بندوبست کرے, ایک ایسی مدد کا بندوبست کرے, ایک ایسی معاونت کا بندوبست کرے کہ جس کی وجہ سے ہم ان سے محفوظ رہیں, کہ جس کی وجہ سے ہم ان سے بچ سکیں. حضرت نوح علیہ السلام نے خداوند عالم سے دعا کی. دعا کرنے کے بعد پروردگار نے کہا کہ ان سے کہو کہ 1 سال تک کے لیے کھجور کھائیں اور کھجور کی گٹلیاں بچا کے رکھیں. 1 سال تک کے لیے وہ جتنے بھی اصحاب تھے حضرت نوح علیہ السلام کے, وہ کھجور کھاتے تھے اور گٹلیوں کو محفوظ کر لیتے تھے. جب 1 سال کے بعد دوبارہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا خدایا وہ تو بھی 1 سال کی گٹلیاں جمع کر لائے ہیں, ابھی کیا کریں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہو کہ یہی جو گٹلیاں انہوں نے جمع کی ہیں ان کو زمین کے اندر بو دیں. جب زمین کے اندر بو دیں گے اور یہ درخت بن کے کھجور دینا شروع کریں گے, اس وقت ہماری مدد ان کے اوپر آ جائے گی. حضرت نوح علیہ السلام نے پروردگار کا پیغام ان تک پہنچا دیا. جب پیغام پہنچایا انہوں نے اسی طرح سے زمین میں جا کے ان گٹھلیوں کو بو دیا. بونے کے بعد چند سال, کئی شاید 10 سال انتظار کیا یہاں تک کہ وہ دوبارہ سے تناور درخت بن جائیں اور پھل دینے لگے. کیونکہ کھجور کا درخت بہت تیزی سے اس کا رشد نہیں ہے, بہت آہستہ آہستہ اس کا رشد ہے. بہرحال چند سال کے بعد جب وہ پھل دے دیا, حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اے نوح, ہم نے وہ کام کیا جو خداوند عالم نے کہا, ابھی آپ پروردگار سے کہیں کہ خداوند عالم ہمارے لیے مدد اتار دے. حضرت نوح علیہ السلام نے خداوند عالم سے دعا کی کہ پروردگارہ ابھی تو ان لوگوں نے وہ کام کر دیا, ابھی تو وہ تناور درخت بن گئے, ابھی تو پھل لگ گیا, تو ابھی تو ان کے لیے مدد اتار دی جائے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہو کہ یہ جو پھل لگا ہے ان پھل کو کھا لیں, ان کھجوروں کو کھا لیں اور دوبارہ سے ان کی گٹھلیوں کو محفوظ کر کے دوبارہ سے بو دیں. جب وہ درخت بن جائے گا تو اس وقت میری مدد پہنچ جائے گی. توجہ سے سنیے گا, ایک اہم مطلب کے لیے اس واقعے کو ذکر کر رہا ہوں. جب یہ دوبارہ سے بو دیں گے اور یہ تناور درخت بن جائیں گے, اس کے بعد یہ جو گٹلیاں ہیں, اس کے بعد جو کھجور ہے, جب وہ کھجوریں آ جائیں, جب دوبارہ سے درخت لگنے پر, اس وقت میری مدد آ جائے گی. روایت کہتی ہے کہ تیسرا حصہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے مومنوں کا تھا, وہ تیسرا حصہ چھوڑ کر چلا گیا کہ یہ تو نبی ہے ہی نہیں, یہ تو غلط بات کر رہا, یہ درست نہیں کہہ رہے. اگر درست کہہ رہے ہوتے تو ابھی تک مدد آ گئی ہوتی. بس چونکہ یہ درست نہیں کہہ رہے اس لیے ان کو چھوڑ کر چلے گئے. حضرت نوح علیہ السلام نے خداوند عالم سے کہا کہ یہ تو میری جماعت مجھے چھوڑ کر چلی گئی. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نوح غم نہ کرو, یہ کبھی بھی تمہارے ساتھ تھے ہی نہیں. اس کے بعد جب دوبارہ سے وہ درخت بنے اور اس کے اوپر پھل لگا, جب پھل لگا تو وہ جو 2 حصے اس جماعت کے رہ گئے تھے, 2/3, وہ جب دوبارہ سے آئے اور آ کر کہا کہ بھئی ابھی تو اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہمارے لیے فرج اتار دے, ہمارے لیے مدد اتار دے. جب خداوند عالم سے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اس طرح سے بھی دوبارہ سے پھل لگ گیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہو کہ ابھی ان درختوں کو کاٹا جائے اور اس لکڑی سے ایک کشتی کو تیار کرنا شروع کرو. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ابھی بھی فرج نہیں آئی ہے, ابھی بھی مدد نہیں آ رہی, تو 1/3 تیسرا حصہ حضرت نوح علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا گیا. ابھی صرف ایک حصہ باقی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس رہ گئے. یعنی اگر 90 لوگ تھے تو صرف 30 لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ باقی رہ گئے. جب حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اتنی قلیل تعداد رہ گئی, اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس خشک جگہ پہ جہاں پر سمندر نہیں تھا, وہاں پر حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی. کسی ایک مقام پر, جملہ غور سے سنیے گا,
کسی ایک مقام پر بھی حضرت نوح علیہ السلام نے خداوند عالم سے یہ سوال نہیں کیا کہ پروردگارا یہاں تو پانی ہے ہی نہیں، کشتی کیوں بناؤں؟ جس ذات کے ہاتھوں میں اپنی عقل کی مہار دے رکھی ہے، جانتا ہے کہ وہ ذات ایسی ہے کہ جو ہر اندھیرے سے نکال کر انسان کو نور کی وادی میں لا کھڑا کرنے کی قدرت رکھتی ہے۔ اگر ایک انسان کو یقین نہ ہو تو کبھی بھی ویسے عمل نہیں کر سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ یقین ہے کہ اگر مجھے کوئی یہ حکم دے رہا ہے تو وہ ذات ایسی نہیں بلکہ حکیم ذات ہے، ایک ایسی حکیم ذات کہ جو کہہ رہی ہے کوئی سبب پیچھے موجود ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی سبب موجود نہ ہو اور یہ ساری بات ہو رہی۔ صرف 30 افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنی عقل کی سرکش مہاروں کو ہدایت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس اولو العزم پیغمبر کے ہاتھوں میں ان لگاموں کو دیا تھا۔ کربلا میں بھی صرف 72 تھے کہ جنہوں نے اپنی لگاموں کو امام حسین کے حوالے کیا۔ جو ان لگاموں کی ہدایت کے لیے کسی ولی خدا کا انتخاب نہ کر سکے، وہ کوئی کہتا تھا کہ مولا میری تلوار لے جائیں، کوئی کہتا تھا مولا میرا گھوڑا لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی فرج اتری ہے وہ سفینۃ النجات کے جو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس تھی، جتنے اس میں سوار ہو گئے بچ گئے۔ یہ سفینۃ الحسین جتنے اس میں سوار ہو گئے بچ گئے۔ دنیا یہ سمجھی کہ کربلا میں ان کا خون بہا ہے، دنیا یہ سمجھی کہ کربلا میں ان کو قتل کر دیا گیا ہے، لیکن کیا معلوم تھا کہ یہ خون بہنا زمین کربلا کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ قیامت آنے تک ہر انسان کی رگوں میں خداوند عالم نے ان کا خون دوڑا دیا ہے۔ اگر آپ کو اس کائنات میں کہیں عزت دکھائی دیتی ہے، اگر آپ کو اس کائنات میں کہیں ہدایت دکھائی دیتی ہے تو صرف اس وجہ سے کہ اس کربلا کے خون کو خداوند عالم نے آپ کی شریانوں میں دوڑایا ہے۔ اگر نہ دوڑایا ہو تو کس کو پرواہ پڑی ہے؟ اس دنیا کے اندر جس قدر مرضی ظلم ہو رہا ہو، کس کی قوم ہے کہ جو ظلم کے مقابلے میں آ کر کھڑی ہوتی ہے؟ کون سے الفاظ کا استعمال کر کے ظلم کے سامنے ڈٹا جاتا ہے؟ کس طرح سے امام حسین کو لبیک کہتے ہوئے یا حسین کہتے ہوئے انسان ہر ظلم سے برسر پیکار ہونے کے اوپر آمادہ ہو جاتا ہے؟ یہ کوئی معمولی چیز ہے کہ خداوند عالم انسان کی شریانوں میں حضرت جان کا خون دوڑا دے؟ یہ کوئی عام سی چیز ہے کہ خداوند عالم انہی سانسوں کو اس قابل بنا دے کہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر کر سکیں؟ ہم مجلس بپا کر کے اس کائنات کو، بلکہ یہ کہوں ہم مجلس عزا کے بپا کرنے سے اس کائنات میں رہنے والے ہر ذی شعور انسان کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ دیکھو تمہیں کسی اور کے گھر سے ہدایت ملنے والی نہیں ہے۔ اگر تم نجات چاہتے ہو تو سفینۃ الحسین میں آ جاؤ، اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو یہی چراغ ہے جو تمہیں خدا تک لے جائے گا۔ ہم اس کائنات کو امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے دعوت فکر دیتے ہیں کہ کوئی ہے کہ جو اپنے آپ کو اس ہادی کے ہاتھ اپنی لگام کو دے دے تاکہ وہ ان کی ہدایت کر سکیں۔ اور کیسی ہدایت کی، کیسی ہدایت کی امام حسین نے، کیسے اصحاب باوفا۔ آج پہلی محرم ہے نا، اور عجیب ہے کہ یہ خود محرم کا لفظ ہی اس قدر غمگین ہے کہ جیسے ہی محرم کا چاند نظر آ جائے، جیسے ہی محرم کا کلمہ کانوں سے آ کر ٹکرانا شروع کر دے، انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔
آج پہلی محرم ہے، اس شہید کا ذکر کریں کہ جو کربلا کا پہلا شہید ہے. ایک ایسا شہید کہ جو کربلا میں شہید نہیں ہوا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں ان کا نام لیا ہے. روایات کہتی ہیں کہ جب عصر عاشور امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے نا، تو خیمے سے باہر آئے، نظر یمیناً و شمالا. امام حسین علیہ السلام نے ایک دفعہ دائیں جانب دیکھا اور ایک دفعہ بائیں جانب دیکھا اور گریہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اینا اینا مسلم، میرا حبیب، میرا بھائی مسلم ابن عقیل کہاں ہو؟ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مہار حسین کے ہاتھ میں ہے. اسے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت مسلم کے اندر صلاحیت تھی کہ کربلا میں شہید ہو جائیں، لیکن مشیت یہ ٹھہری کہ کربلا بپا ہونے سے پہلے ہی شہید ہو جائیں. امام علیہ السلام کو جب مکہ کے اندر خط آئے نا، کوفہ والوں نے خط لکھے، حضرت مسلم بن عقیل کو بلایا اور ایک خط تھمایا. قد بعثت علیکم اخی وابن عمی وثقتی. دیکھو اے کوفے والو، میں تم لوگوں کی طرف اپنے بھائی کو، اپنے چچا کے بیٹے کو، اپنے ثقہ کو کہ جس پر حسین کا اعتماد ہو، میں بھیج رہا ہوں. دیکھو یہ جو تم لوگوں نے مجھے خط لکھ کر بھیجے ہیں نا، یہ جا کر مجھے بتلائے گا کہ تم لوگوں میں کتنی صداقت ہے، تم لوگوں میں کتنی سچائی ہے. حضرت مسلم ابن عقیل کا امام حسین انتخاب کریں اپنی سفارت کے لیے، اس ہدایت یافتہ انسان کا کہ جس کے بارے میں پہلے کہیں یہ میرا بھائی ہے. مسلم ابن عقیل حسین ابن علی کے بھائی ہیں. وہ ابن عمی، میرے چچا کا بیٹا ہے. وثقتی، یہ وہ ہے کہ جو میرے مورد اعتماد ہے. حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ تشریف لائے، بہترین استقبال کیا گیا. حضرت مختار کے گھر پہ سب نے ہاتھ پہ آ کر بیعت کی. جب بیعت کی ہے تو یکا یک منظر تبدیل ہو گیا. یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا والی بنا کر بھیجا، اور جب کوفے کا والی بنا کر بھیجا، جانتا ہے کہ یہ سب انتظار کر رہے ہیں حسین ابن علی کا، ہاشمیوں کے لباس میں کوفہ میں داخل ہوا. اب جیسے ہی ہاشمیوں کے لباس میں کوفہ میں داخل ہوا، وہ سمجھے امام حسین تشریف لے آئے. سب استقبال کے لیے باہر آئے، ایک ایک کو دیکھنا شروع کیا، ایک ایک کو دیکھتا ہے. جیسے ہی دارالامارہ پہنچا، جا کر ندا دی کہ دیکھو یزید کی طرف سے عبید اللہ ابن زیاد اس کوفے کا والی بنا کر بھیجا گیا ہے. اگر کسی نے مسلم ابن عقیل کو پناہ دی، اگر اپنے گھر میں رکھا، ان کی معاونت کی، اگر مدد کی، کسی نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، تو اس کی ناموس، ان کا گھر، ان کی سارا مال و متاع سب کچھ ہدر جائے گا، محفوظ نہیں رہے گا. حضرت مسلم بن عقیل کو جب خبر ہوئی تو مسجد کوفہ گئے، اور جو مسجد کوفہ پہلے نمازیوں سے چھلکا کرتی تھی، ابھی کرتے کرتے صرف 30 نمازی رہ گئے. حضرت مسلم بن عقیل پہ ایک ایسا وقت آ گیا کہ تشنگی کی حالت میں کوفہ کے اندر بالکل تنہا ہے، لیکن فکر صرف ایک ہے کہ میرا مولا حسین میں خط لکھ چکا ہوں، کوفہ کی طرف آ رہا ہے. حضرت مسلم بن عقیل کبھی کسی دروازے پر جاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں آگے پہرا ہے، جہاں جاتے ہیں آگے فوج کھڑی ہے. ایک رات گزر گئی، باہر نہ نکل سکے. جب دوسری رات آئی، تھک کر ایک جگہ پر بیٹھ گئے. ایک جگہ پر بیٹھے کسی گھر کے باہر، وہ طوعا کا گھر ہے. طوعا نے گھر سے باہر آ کر دیکھا کہ ایک جوان بیٹھا ہے. تو کہا کہ جوان تم کون ہو؟ کوفہ کے حالات اچھے نہیں ہیں. تو میں نہیں پتا کہ عبید اللہ ابن زیاد کوفہ آ چکا ہے اور مسلم ابن عقیل کے خون کا پیاسا ہے. کہا کہ اے بڑھیا ابھی چلا جاتا ہوں. ابھی جب کچھ دیر کے بعد طوعا دوبارہ باہر آئی تو انداز بدل گیا. کہا دیکھو اے جوان، میں بیوہ ہوں
اور اچھی بات نہیں ہے کہ بیوہ کے گھر کے باہر کوئی جوان ایسے بیٹھا ہو. اے جوان تیرا گھر کوئی نہیں ہے, تو اپنے گھر چلا جا. تو آگے سے حضرت مسلم بن عقیل کہتے ہیں اے طوع میرا گھر نہیں ہے. کہا تو کہاں کا ہے؟ کہا مدینہ کا ہوں. مدینے کا سننا تھا, ایک دم پریشان ہو گئی. کہا مدینے کہاں سے؟ کہا محلہ بنی ہاشم سے ہوں. کہا محلہ بنی ہاشم ہے, جوان تو ہے کون؟ کہا انا مسلم ابن عقیل, میں مسلم ابن عقیل ہوں, میں حسین کا سفیر ہوں. دیکھ میں تنہا رہ گیا ہوں. ایک دفعہ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے اے میرے مولا, اے میرے آقا, باہر کیوں بیٹھے؟ آپ گھر کے اندر تشریف لے کر آئی. آپ کو پیاس لگی ہے, آپ کو بھوک لگی ہے, میں آپ کو کھانا مہیا کرتی ہوں. لیکن ساتھ ہی جانتی ہے کہ میرا فرزند ایسا ہے کہ جو محمد ابن اشعث کا دوست ہے, اگر اس کو پتہ چل گیا تو ان کی جان خطرے میں. حضرت مسلم بن عقیل کو اندر لے کر آئی. حضرت مسلم بن عقیل نے تھوڑا سا پانی منگوایا, اس سے وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی. جیسے ہی تھوڑی سی آنکھ لگی ہے, آنکھ سے بیدار ہوئے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ. وہ بڑھیا پریشان تو ہوا, اے میرے مولا کیا ہوا؟ کہا جیسے ہی میری آنکھ لگی ہے نا, تو میرے چچا علی ابن ابی طالب میرے خواب میں آئے ہیں اور کہا ہے مسلم میں تجھے لینے آیا ہوں. مسلم کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اب میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے, ابھی یہ کرنا ہی تھا, یہ کہنا ہی تھا کہ طوع کے بیٹے کو پتہ چلا عبید اللہ ابن زیاد کو. جیسے ہی خبر ہوئی تو ساتھ ہی 400 کا لشکر بھیجا گیا. 400 کا لشکر طوع کے گھر پہ آیا, نال بندی کی گئی. جیسے ہی صدا کا بلند ہونا ہے, حضرت مسلم بن عقیل نے اپنی زرہ پہنی ہے, اپنی تلوار کو نیام سے نکالا, گھر سے باہر جانے لگے. ساتھ ہی طوع کہتی ہے مولا گھر سے باہر کیوں جا رہے ہیں؟ گھر کے باہر کے آپ کے لیے خطرہ ہے, آپ کو قتل کے درپے ہے. میں قربان جاؤں مسلم ابن عقیل پہ. آپ ان کا جواب سنیں, کہتے ہیں طوع میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں تیرے گھر میں رہوں اور یہ گھر تیرا ویران کر دیا جائے. اور میں کہوں گا مسلم ابن عقیل, ایک آپ کا یہ جملہ, ایک سید سجاد, اور کس طرح سے ان کے سامنے خیموں کو آگ لگائی گئی اور زینب کبریٰ کے سر سے چادر کا چھن جانا. اجرکم اللہ. ایک دفعہ مسلم بن عقیل واپس آئے, ہاشمی جوان ہے, پیچھے سے 400 افراد کا ایک اور لشکر بھیجا گیا. عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے کون ہے جس کو مہار نہیں کر پا رہے؟ کہا جانتے نہیں ہو, اس کی تربیت ہے کہ جو علی کی تربیت ہے, ان کو پکڑنا آسان نہیں ہے. 400 کا لشکر اور بھیجا گیا. حضرت مسلم بن عقیل کو دھوکے سے قید کر لیا گیا. قید کرنے کے بعد جیسے ہی عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں لائے گئے نا, تو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس وزیر نے کہا کہ امیر کو سلام کرو. ایک دفعہ جلال آیا علی کے بیٹے کو, مالی سوا حسین امیر, میرا امیر سوائے حسین کے اور کوئی نہیں ہے. کہا کیا تم امیر مانو یا نہ مانو, تمہیں قتل کر دیا جائے گا. حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کہ کیا آیا میں ایک خواہش کا اظہار کر سکتا ہوں؟ کہا ہاں بتاؤ. کہا میں نے حسین ابن علی کو خط لکھا ہے, میں نے خط لکھا ہے, میں چاہتا ہوں کہ امام حسین کو یہ لکھ بھیجو کہ کوفہ نہ آئے, صرف یہ لکھ بھیجو کہ مولا کوفہ نہ آئے. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ امام حسین اکیلے نہیں ہیں, امام حسین بطول زادیوں کے ساتھ آ رہے ہیں. اے امام کو کوئی صرف یہ بتا دے, اے کوفہ اب پہلے والا نہ رہا, دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا. امام زبالہ کے مقام پر ہے, مولا عباس کو بلایا, اپنی 2 انگلیوں کے درمیان دکھایا, دارالامارہ کی چھت پہ ایک شخص کو دکھایا. مولا عباس نے جب منظر دیکھا نا, امام حسین سے کہتے ہیں مولا کوئی بہت ہی مظلوم لگتا ہے.
کوئی بہت ہی مستضعف لگتا ہے، مولا یہ کون ہے؟ امام حسین کہتے ہیں ذرا غور سے تو دیکھ۔ جیسے ہی غور سے دیکھا، کہا مولا یہ کون ہے جس کی ماں چادر پھیلائے اس کے لاشے کا انتظار کر رہی ہے۔ ایک دفعہ مولا عباس نے چیخ بلند کی، اے مولا یہ تو مسلم ابن عقیل ہے۔ ایک دفعہ صدا کا بلند ہونا تھا، دارالامارہ سے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے صدا بلند ہوئی، دارالامارہ سے نیچے پھینک دیا گیا۔ امام نے زبالہ کے مقام پہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور مسلم کو شہید کر دیا گیا۔ امام نے وہیں پر خیموں کو نصب کرایا، خیموں کو نصب کروا کر رقیہ کو بلایا۔ رقیہ کے جو زوجہ ہے حضرت مسلم بن عقیل کی، ساتھ حمیدہ کو بلایا۔ حضرت رقیہ بہن بھی ہے نا امام حسین کی، آ کر جب دلاسا دینا شروع کیا، حمیدہ کو اپنی گود میں بٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ امامت کی پلی ہے، ایک دفعہ چیخ کے کہتی ہے آقا میرے بابا تو خیریت سے ہے نا؟ امام حسین نے کہا اے میری بیٹی حمیدہ کبھی خود کو تنہا نہ محسوس کرنا، تمہارا ماموں حسین ابھی زندہ ہے۔ امام حسین نے نئی بالیاں منگوائی، حمیدہ کے کان میں ڈالی۔ کوئی رخسار پہ پیار کرتا ہے، کوئی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ دو جملے اور سن لیجئے۔ ایک چھوٹی سی بچی جس کا نام سکینہ ہے، پاس کھڑی دیکھ رہی ہے، جب بھی کوئی یتیمہ ہوتی ہے اس کو گود میں بٹھایا جاتا ہے، اس کے رخسار پہ پیار کیا جاتا ہے، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا جاتا ہے، اس کے کانوں میں نئے گوشوارے ڈالے جاتے ہیں۔ ہمیں قربان جاؤ، ایسی شام آئی جیسے ہی بابا بابا کہتی، یہ بچی باہر آئی ہے نا، مقتل کہتی ہے کسی کو قریب آتے دیکھا، ابھی انتظار میں ہے کہ کوئی رخسار پہ پیار کرے۔ انہی رخساروں پہ تمانچے لگے، کان سے بالیاں چھینی گئی، کاندھوں پہ نیزے، سر سے چادر چھین لی گئی۔ ایک اور منظر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ایک اور منظر سنیں گے۔ جب جناب رقیہ کی آ کر محبت کی نا، امام حسین نے کہا کہ دیکھو تمہارا بھائی زندہ ہے، پریشان مت ہونا۔ ایک دفعہ مولا عباس نے جناب رقیہ کو دیکھا کہ ایک دفعہ مجھے کوفہ داخل ہو لینے دو، دیکھو ایک دفعہ تمہارا بھائی کوفہ داخل ہو، دیکھو قاتلان مسلم کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ 11 محرم جب یہ قافلہ کوفہ داخل ہوا نا، جناب رقیہ سر برہنہ، نوکے نیزہ پہ مولا کا سر، کبھی عباس کے سر کی طرف دیکھے، کبھی قاتل مسلم کی طرف۔ اے میرے بھیا، اے آپ نے تو وعدہ کیا تھا